اللہ پاک درود و سلام نازل فرمائے ہمارے سردار اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور اصحاب پر اور سلامتی بھیجے۔ ہم اللہ رب العزت کی حمد و بیان کرتے ہیں اور اس کے رسول کریم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور حضور رحمت العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی خاک کے ذروں کی خیرات سمیٹنے والے عقیدت مندو، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، بندگی کی اس پرنور منزل اور روحانیت کی اس سب سے بلند ترین چوٹی پر آج ہم قدم رکھ رہے ہیں، جہاں مادی کائنات خاموش ہو جاتی ہے اور عرش بری کی تجلیاں براہ راست بندے مومن کے سینے پر نازل ہونا شروع ہوتی ہیں، یعنی تہجد کی روحانی حقیقت اور کائنات کے شہنشاہ کے اس خصوصی بلاوے کا راز جو ہر رات تنہائی میں دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ذرا تخلیل کی پرواز سے اس خاموش وقت کا تصور کریں کہ جب پوری کائنات نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، ہر طرف سکوت ہوتا ہے، جانور، پرندے اور یہاں تک کہ درخت بھی ایک پراسرار نیند میں ڈوبے ہوتے ہیں، لیکن کائنات کے کسی کونے میں اللہ کا کوئی پیارا بندہ ایسا بھی ہوتا ہے جو نرم بستر کو ٹھوکر مار کر اور اپنے نفس کی تمام پیاری تمناؤں کو قربان کر کے مصلی پر آ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جسے پانے کے لیے صوفیہ اور اللہ کے ولی اپنی زندگیوں کا سکون لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں، کیونکہ آج کے اس پہلے نکتے میں ہم وہ راز جاننے والے ہیں جو بندگی کے پودے میں ولایت کا پھول پیدا کرتا ہے۔ مفسرین اعظام اور علماء حق بیان فرماتے ہیں کہ تہجد کی نماز بظاہر ایک نفلی عمل ہے، مگر حقیقت میں یہ اس دوستی اور یاری کی تجدید کا نام ہے جو رب اپنے بندے کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی وہ عظیم الشان حدیث مبارکہ ذرا غور سے سنیں، جس نے اللہ کے عاشقوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں کہ جب رات کا آخری تیسرا پہر باقی رہ جاتا ہے تو میرا اور آپ کا خالق اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی تنگی کا مارا ہوا کہ میں اس کی تنگی کو دور کر دوں۔ یہ صدا فجر کے طلوع ہونے تک لگتی رہتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچیں کہ دنیا میں دستور یہ ہے کہ مانگنے والا اپنے سخی کی دہلیز پر جاتا ہے، پکارنے والا اپنے بادشاہ کے قلعے کے باہر کھڑا ہو کر صدائیں دیتا ہے، مگر بندگی کا یہ کتنا بڑا اعزاز اور رحمت کا کتنا انوکھا عالم ہے کہ دینے والے ذات خود لینے والے کو آواز دے رہی ہے کہ اے میرے غافل بندے، آج کا بازار سجا ہوا ہے، تو کیوں بستر کی نیند میں گم ہے؟ ذرا ہاتھ تو پھیلاؤ، تیرا پکارنا میری رحمت کو جوش دلاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد وہ وقت ہے کہ جہاں دعاؤں کو راستہ ڈھونڈنا نہیں پڑتا، بلکہ دعا مصلی سے نکلتی ہے اور عرش کے کوار خود بخود کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس گھڑی کی برکت یہ ہے کہ اس وقت فرشتے بھی خاموش ہو کر روزے دار یا ذکر کرنے والے کی پکار پر آمین کہتے ہیں۔ اہل سنت کے بزرگوں کا یہ مشاہدہ رہا کہ جس طرح پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے اور سیراب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جو بندہ تہجد کی انوار بھری گھڑیوں میں اپنے دل کا پیالہ رب کے سامنے پھیلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر معرفت کی وہ شراب بھر دیتا ہے کہ پھر وہ بندہ کائنات کے ذرے ذرے میں رب کے جلوے دیکھنے لگتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ بلاوا عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک اسپیشل ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کی تہجد میں آنکھ کھل گئی
سمجھو کہ عرش والے نے آج کی رات اس کے ساتھ خصوصی گفتگو کا ارادہ کر لیا ہے، اور جسے وہ آواز نہیں دی گئی، وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ غفلت کی گہری کھائی میں پڑا رہ جاتا ہے۔ حضور عظیم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے سلطان ولایت فرماتے تھے کہ جس کا سینہ تہجد کے نور سے روشن نہ ہوا، وہ معرفت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا، کیونکہ بندگی کا سارا نچوڑ اور پچھلی 23 سال کی محنت کا خلاصہ راتوں کا رونا اور گرگرانا ہے۔ اہل سنت کے تمام سلاسل میں، چاہے وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہو یا چشتیہ نظامیہ، ان سب کا یہ متفقہ قانون رہا ہے کہ اللہ کی قربت بستروں پر نہیں بلکہ نمازوں پر ملتی ہے۔ اور آج کا یہ تیسرا پہر ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمان، تیری طاقت مادی اسلحہ میں نہیں ہے، تیری طاقت اس آہ سحرگاہی میں ہے جو عرش کے فیصلے بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مفسرین عظام لکھتے ہیں کہ جیسے جب دنیا کی کچہریاں اور عدالتیں بند ہوتی ہیں، اس وقت عرش والے کی عالی شان کچہری لگتی ہے، جہاں سفارش کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ جہاں سائل کا اخلاص ہی اس کی سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے۔ آج کل کے دور میں جہاں انسان بے سکونی کا رونا روتا ہے، وہیں اولیاء اللہ ہمیں یہ سمجھاتے ہیں کہ جس نے اپنے رب کے سامنے آدھی رات کو رونا سیکھ لیا، پھر اسے زمانے کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ مقام حضوری کی پہلی سیڑھی ہے، اور اس بندگی کی لذت ایسی ہے کہ اگر بادشاہوں کو اس کا پتہ چل جائے تو وہ اپنی بادشاہیاں چھوڑ کر فقیروں کی کالی کملیاں پہن لے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جب تم رات کے آخری پہر وضو کرتے ہو تو پانی کا ایک ایک قطرہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کی نحوست کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے دھوپ سے برف پگھل جاتی ہے۔ اور جب تم قیام میں کھڑے ہوتے ہو تو فرشتوں کی صفیں تمہارے پیچھے کھڑی ہو کر یہ دیکھتی ہیں کہ مٹی کا پتلا اللہ کی محبت میں نیند کیسے قربان کر رہا ہے۔ اس تذکرے کی گہرائی میں جانے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اس وقت کو سب سے زیادہ برکت والا اس لیے رکھا تاکہ اس کے خاص وفادار سپاہی عام مجمعے سے جدا ہو سکیں۔ آج کا یہ پہلا نکتہ بندگی کے اس امتحان کی بات کر رہا ہے جہاں بندے نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یا اللہ، میں تیرے دیدار اور تیری محبت کا وہ سچا بھکاری ہوں کہ جس کے لیے تیرا ایک بار پکارنا کائنات کی ہر نعمت سے زیادہ قیمتی ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے تمام کمالات انہی راتوں کی تنہائیوں میں حاصل ہوئے ہیں جب انہوں نے اپنے مولا کو سچی پکار دی اور رب نے ان کی جھولیاں معرفت کے خزانوں سے بھر دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رات کی ٹھنڈی ہوا جب چلتی ہے تو وہ مدینہ منورہ کے اس سبز گنبد سے خوشبو لے کر آتی ہے جو درود پڑھنے والوں کے سینوں کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ آج سے ہی اپنے اندر وہ تڑپ پیدا کریں کہ رات کا وہ پکارنے والا رب ہمیں پکارے تو ہم نیند کے حوالے نہ رہیں بلکہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے دربار میں حاضری دیں، کیونکہ آج جو جاگے گا وہی کل سکون پائے گا، اور جو آج سوتا رہا وہ کل پچھتاوے گے سوا کچھ نہ سمیٹ سکے گا۔ میرے پیارے ناظرین، کائنات کے شہنشاہ کے اس خصوصی بلاوے اور عرش سے آنے والی اس میٹھی پکار کی حقیقت جاننے کے بعد اب ہم تہجد کے اس دوسرے اور سب سے زیادہ حیران کن راز کی طرف بڑھتے ہیں جو دنیا کے تمام پریشان حال انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری اور ہر دکھ کا مداوا ہے، یعنی تہجد کی وہ دعا جو ایسا تیر ہے جو کبھی اپنے نشانے سے خطا نہیں جاتا۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، یاد رکھیے
کہ دنیا میں انسان جب کسی مشکل میں پھنستا ہے تو وہ سفارشیں ڈھونڈتا ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی وزیر یا کوئی جج اس کی زندگی کی الجھنوں کو سلجھا دے گا۔ لیکن صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اے نادان انسان، تو زمین والوں سے کیا امید رکھتا ہے جبکہ اس وقت آسمان والا تجھے پکار رہا ہے کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ تہجد کی دعا ایک ایسی تیر کی مانند ہے جو اندھیری رات میں چلایا جائے تو وہ کبھی نشانے سے چوکتا نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ چلانے والے کا ہاتھ سچا ہو اور دل میں یقین کامل ہو۔ جی بھائیو، ذرا غور کریں کہ ہماری زندگی میں کتنے ہی ایسے موڑ آتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، کہیں کینسر جیسی لا علاج بیماری دستک دیتی ہے تو کہیں دشمنوں کے جھوٹے مقدمات ہمیں گھیر لیتے ہیں، کہیں رزق کی وہ تنگی آتی ہے کہ گھر کے چراغ بجھنے لگتے ہیں، اور کہیں اولاد کی نافرمانی کلیجہ چیر کر رکھ دیتی ہے۔ ایسے میں جب دنیا کے تمام ڈاکٹر اور تمام وکیل جواب دے دیں تو یاد رکھیے کہ تہجد وہ واحد عدالت ہے جہاں کیس فائل کرتی ہی فیصلہ حق میں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے بزرگوں کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جس نے تہجد کی نماز کو اپنا ہتھیار بنا لیا اسے پھر دنیا کے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں رہتی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب رات کی تنہائی میں بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے اور اس کی آنکھ سے ندامت اور پیاس کا ایک آنسو نکل کر اس کے سجدے کی جگہ کو بھگو دیتا ہے تو ادھر وہ قطرہ زمین پر گرتا ہے اور ادھر عرش الہی پر وہ تمام بلائیں اور وہ تمام مصیبتیں جو اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ٹال دی جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا سوچیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے، اور جب اس کا بندہ رات کی تنہائی میں ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے شرم آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ناممکن ممکن میں بدل جاتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جب لشکروں کے لشکر تہجد کے زور پر جیتے گئے، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی فتح کا راز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان فوجوں سے نہیں ڈرتا جو دن کو تلواریں چلاتی ہیں، میں تو ان صفوں سے ڈرتا ہوں جو رات کو اللہ کے سامنے روتی ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کی دعا میں وہ کرنٹ ہے جو براہ راست لکھی ہوئی تقدیر کے فیصلوں کو بدلوا لیتا ہے، کیونکہ تقدیر لکھنے والا خود فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ مفسرین عظام بیان کرتے ہیں کہ دن کی دعا ایک پکار ہے، مگر تہجد کی دعا ایک ملاقات ہے، اور جب ملاقات خلوت میں ہو تو پھر راز کی تمام باتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ آج ہم ڈپریشن کی گولیاں کھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ دل گھبراتا ہے، سکون نہیں ملتا۔ میرے پیارے دوستو، آؤ اور اس دربار میں جھک کر دیکھو جہاں سکون تقسیم ہوتا ہے۔ تہجد کا تیر اس لیے خطا نہیں جاتا کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، اس میں صرف اور صرف اخلاص ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم رات کے آخری پہر وضو کر کے مصلی پر بیٹھتے ہو تو تمہارے ارد گرد اللہ کی رحمت کا ایسا حالہ بن جاتا ہے کہ ابلیس کا کوئی وار تم پر اثر نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کسی ظالم دشمن سے ڈرتے ہیں یا آپ کا کوئی کام بندشوں کی وجہ سے رکا ہوا ہے تو آج ہی سے تہجد کی عادت ڈالیں۔ یہ وہ انوکھا وظیفہ ہے جس کی اجازت براہ راست مدینہ منورہ کے تاجدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے۔ بزرگان دین کا معمول تھا کہ وہ اپنے مریدوں کو
بڑے بڑے وظائف بتانے سے پہلے تہجد کی تاکید کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک انجن گرم نہیں ہوگا گاڑی آگے نہیں بڑھے گی، اور روحانیت کا انجن تہجد ہی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب بندہ تہجد میں یا اللہ کہتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی پکار پر گواہ بن جاتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے اس تنہائی کا کہ آپ ہیں اور آپ کا خالق ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور آپ اپنا سارا دکھڑا اپنے مالک کو سنا رہے ہیں۔ یقین جانیں جب آپ وہاں سے اٹھیں گے تو آپ کو اپنا پورا وجود ہلکا محسوس ہوگا، جیسے سر سے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ یہ دوسرا نقطہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں، مایوس نہ ہونا چھوڑ دو اور تکیوں کو آنسوؤں سے بھگونے کے بجائے مسلوں کو بھگونا سیکھو۔ جو رات کو رو لیتا ہے وہ دن کو مسکراتا ہے، اور جو رات کو سوتا رہا وہ دن کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اہل سنت کے بزرگوں نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ اپنی حاجتوں کی لسٹ رات کو اللہ کے سامنے پیش کرو، کیونکہ وہ اس وقت مائل بکرم ہوتا ہے، وہ اس وقت معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ اس وقت جھولیاں بھرنے کے لیے پکارتا ہے۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ سے کبھی کوئی ایسا مرید ضائع نہیں ہوا جس نے تہجد کو تھاما ہو۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے بند دروازے کھل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں ہدایت کا نور باقی رہے، تو اپنے گھروں کو تہجد کے نور سے منور کریں۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو مرنے کے بعد قبر کے اندھیرے میں بھی آپ کا ساتھ دے گا۔ جی بھائیو، تہجد کی انواری گھڑیوں اور عرش بری سے آنے والی پکار کے ساتھ ساتھ اس دعا کے تذکرے کے بعد جو سیدھا نشانہ بنتی ہے، اب ہم بندگی کے اس انتہائی پر اسرار اور حسین ترین مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جو براہ راست انسان کی شخصیت، اس کے چہرے کی رونق اور اس کے باطن کی ٹھنڈک سے جڑا ہوا ہے۔ یعنی تہجد کی وجہ سے ملنے والی باطنی سکنیت اور چہرے کا وہ نور جو تا قیامت باقی رہتا ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو اور بزرگوں، ذرا اس کمال الہی پر غور کریں کہ کائنات میں جب سورج نکلتا ہے تو ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، مگر صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ تہجد وہ روحانی سورج ہے جو رات کی تاریکی میں مومن کے سینے کے اندر طلوع ہوتا ہے، اور پھر اس کا نور صرف دل تک محدود نہیں رہتا، بلکہ وہ نور ماتھے سے چھلک کر پورے چہرے پر پھیل جاتا ہے۔ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو اللہ کے لیے قیام کرتا ہے، جو رات کو کثرت سے مصلی پر وقت گزارتا ہے، اللہ تعالی دن کے اجالے میں اس کا چہرہ روشن کر دیتا ہے۔ مفسرین اور اولیاء کے تذکرہ نگار کے لکھتے ہیں کہ یہ نور وہ نور نہیں ہے جو بازاری کریموں یا بیوٹی پارلر سے ملتا ہو، بلکہ یہ تو رب کائنات کی صفت نور کا وہ ایک ادنا سا پرتو ہے جو بندے کو زمانے میں ممتاز کر دیتا ہے۔ اہل سنت کے بزرگوں کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جس انسان کے اندر تہجد کی تڑپ پیدا ہو جائے، اس کے چہرے پر ایک ایسی ہیبت، ایک ایسا رعب اور ایک ایسی جاذبیت آ جاتی ہے کہ بڑے بڑے جبار اور ظالم انسان بھی اسے دیکھ کر اپنے سر جھکا دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں اس سکون کا عالم کیا ہوگا جب آپ دنیا کے تمام ہنگاموں، تمام شور و غل اور تمام ٹینشنوں سے کٹ کر اس رات کے آخری پہر وضو کے ٹھنڈے پانی سے اپنے وجود کو تر کرتے ہیں۔ میڈیکل سائنس بھی آج اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ رات کا وہ وقت جب جسم میں میلاٹونن
اور دیگر قدرتی ہارمونز کا اخراج ہوتا ہے۔ اگر اس وقت انسان پرسکون ہو کر اپنے خالق کے سامنے جھک جائے تو اس کے اعصاب کو وہ راحت ملتی ہے جو 10 سال کی نیند سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ صوفیہ اسے باطنی سکینت کہتے ہیں۔ سکینت اللہ کی وہ چادر ہے جو تہجد گزاروں کے دلوں پر اوڑھ دی جاتی ہے، جس کے بعد انہیں نہ رزق کے جانے کا ڈر ہوتا ہے اور نہ موت کی آمد کا خوف رہتا ہے، کیونکہ ان کی یاری اس ہستی سے ہو چکی ہے جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ پیارے ناظرین، اب اسی سکینت اور چہرے کی تابانی کے ذکر کے ساتھ ہی ہم چوتھے اور انتہائی ایمان افروز مقام کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں ہم ان عظیم الشان ہستیوں کے مسلموں کا حال سنیں گے کہ جنہوں نے اسی تہجد کی وجہ سے زمین کو بھی تسخیر کیا اور آسمانوں بھی اپنا نام بلند کیا، یعنی اولیاء اللہ کی راتیں اور مقام ولایت کی حقیقت۔ میرے پیارے ناظرین، یاد رکھیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، داتا گنج بخش علی حجوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا اجمیر کی شاہین صفت والی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان سب کی ولایت کی جو ٹرافی ہے وہ انہی دن کے میلوں میں نہیں ملی تھی، بلکہ وہ تو ان 13 و تاریک راتوں میں ملی تھی کہ جب یہ لوگ اپنے وجود کو خاک بنا کر محبوب کے قدموں میں ڈال دیتے تھے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ بندگی کے سفر میں دن کا کام تبلیغ ہے اور رات کا کام وصال ہے۔ اولیاء اللہ کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ 15 سال تک روزانہ رات کو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور ساری رات ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر کلام اللہ کی تلاوت کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اے عبد القادر، جب دنیا سوتی ہے تبھی تیرا یار تجھ سے باتیں کرتا ہے۔ اہل سنت کے مریدین اور پیروں کے معتقدین کو یہ جان لینا چاہیے کہ بزرگی صرف لمبی تسبیح یا ہرے رنگ کی دستار کا نام نہیں ہے، بلکہ بزرگی اس آہ سحر گاہی کا نام ہے جس نے بادشاہوں کے تخت الٹ دیے۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راتیں جاگیں کریں عبادت تو کون صدائیں تارے، یعنی تم ساری رات ستاروں کی طرح اللہ کی یاد میں تڑپتے ہو اور پھر لوگ تمہیں تارے کہہ کر پکارتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز ہی وہ ترازو ہے جہاں پتہ چلتا ہے کہ تم صرف ڈر کی وجہ سے نماز پڑھتے ہو یا سچی یاری نبھانے کے لیے، کیونکہ فجر میں تو لوگ آ ہی جاتے ہیں مگر تہجد میں صرف وہی پہنچتے ہیں جنہیں خود مالک نے فون کر کے بلایا ہو، جسے ہم توفیق کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ کا تہجد تو ایک ایسی ملاقات ہوتی تھی کہ وہ اللہ سے ایسے کلام کرتے تھے جیسے ایک دوست دوسرے دوست سے اپنی خوشی اور غم شیئر کرتا ہے۔ مفسرین عظام لکھتے ہیں کہ جب تہجد کے وقت بندہ مومن یا اللہ یا رحمان کی صدا بلند کرتا ہے تو زمین سے اس کے مصلے تک ایک ایسا کائناتی کوریڈور بن جاتا ہے جہاں سے برکات کا نزول ایسے ہوتا ہے جیسے برستے ہوئے بادلوں سے پانی گرتا ہے۔ آج ہمیں اپنے بزرگوں کے ان طریقوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہماری نسلیں بھی غفلت کے بازار سے نکل سکیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس گھر میں تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے آسمان کے فرشتوں کو وہ گھر ویسے ہی چمکتا ہوا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ ذرا اس انعام کی عظمت کو دیکھیں کہ تہجد کے ذریعے ایک خاکی انسان کو وہ وقار مل رہا ہے کہ وہ نوری مخلوق کی آنکھ کا تارا بن رہا ہے۔ اہل سنت کے تمام سلاسل میں صوفیانہ ترتیب کا آغاز ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ اپنے مرید کو نفس پر قابو پانا سکھایا جائے اور نفس کا
سب سے پہلا قتل رات کی میٹھی نیند کو محبوب کی یاد پر قربان کرنا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے دوستوں کو اس گھڑی میں وہ انوکھا ذائقہ ملتا ہے کہ اگر دنیا کی ساتواں اقلیم کی بادشاہ بھی وہی دی جائے تو وہ اس کے ایک لمحے کا سودا نہیں کریں گے۔ میری آپ سب سے دست بست گزارش ہے کہ عید کے ان دنوں کے بعد اور آج سے ہی یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی راتوں کو صرف فالتو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان میں سے کچھ منٹ اپنے مالک کے لیے مخصوص کریں گے۔ یاد رکھے کہ تہجد آپ کے ڈپریشن کا وہ واحد روحانی انجیکشن ہے کہ جب آپ رات کے سناٹے میں اپنے رب کو اپنا حال دل سناتے ہیں تو آپ کا ہر زخم بھر جاتا ہے اور آپ کے دماغ پر جمی ہوئی پریشانیوں کی سیاہ دھول صاف ہو جاتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جس نے اللہ کے حضور رات کو رونا سیکھ لیا پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے رلا نہیں سکتی۔ آج کی یہ میگا گفتگو میں ہمیں ولایت کی اسی دہلیز پر کھڑا کر رہی ہے کہ جہاں سچائی ہے، جہاں پیار ہے اور جہاں حضور کے وسیلے سے ملنے والی معرفت کی ٹھنڈک ہے۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جس شخص کو تہجد کی مٹھاس مل گئی اللہ نے اسے اپنا دوست چن لیا۔ آج اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہماری راتیں تکیوں کو بھگونے میں گزر رہی ہیں یا بندگی کے ذوق میں ہمیں حضرت بایزید بستامی جیسا عشق مانگنا ہے کہ جو ساری رات یہ کہہ کر مصلے پر مچلتے تھے کہ یا اللہ کیا اتنے عظیم رب کے لیے مجھ جیسے ناچیز بندے کا قیام کافی ہوگا؟ یہ وہ عاجزی تھی جس نے انہیں زمین سے اٹھا کر قطبیت کے مقام پر بیٹھا دیا تھا۔ ہمیں آج انہی نورانی نسبتوں کے صدقے اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو اپنے رب سے جوڑنا ہے اور اس بات کا پکا یقین رکھنا ہے کہ کل کا سورج ہمارے لیے فتح اور نصرت کے فیصلے لے کر آئے گا اگر ہماری آج کی رات سجدوں میں بس گئی، کیونکہ یہی وہ باطنی نور ہے جو قبر کے اندھیرے میں بھی ایک سورج بن کر ہماری قبر کو منور رکھے گا اور حشر کی تپش میں اس دعا کا سایہ ہمیں عرش تلے جگہ دلوائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، اولیاء اللہ کے ان منور راتوں اور ان کی برکتوں کے ایمان افروز ذکر کے بعد اب ہم بندگی کے اس انتہائی حساس اور نفسیاتی پہلو کی طرف بڑھتے ہیں جو دراصل ایک مومن کا اپنے اندر کے دشمن سے سب سے بڑا مقابلہ ہے، یعنی نفس کی موت اور خدا کی حضوری کا وہ آسان راستہ جو صرف تہجد کی بدولت نصیب ہوتا ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، ذرا ٹھنڈے دل سے اس بات پر غور کریں کہ ہم سب ولایت کے درجے پر پانا چاہتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم جو مانگے وہ مل جائے، مگر ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہے اور وہ پہاڑ ہمارا اپنا نفس ہے۔ صوفیاء کرام اور ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ انسان کا نفس ایک مکار دشمن کی طرح ہے جو دن کی روشنی میں نیکیوں کے ڈھیر لگا کر انسان کو تکبر اور ریاکاری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جب آپ دن کو نماز پڑھتے ہیں، جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو لوگوں کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں اور نفس کو اس واہ واہ میں ایک خاص لذت ملتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، تہجد وہ عبادت ہے کہ جہاں شہرت کا جنازہ نکل جاتا ہے اور صرف اخلاص باقی رہ جاتا ہے۔ رات کا وہ پہر جب آپ کی بیوی سو رہی ہو، آپ کے بچے نیند کے مزے لے رہے ہوں اور آپ کے محلے والے اپنے گھروں میں آرام کر رہے ہوں، اس وقت جب آپ اپنے جسم کی راحت کو ٹھکراتے ہیں، جب آپ سردی میں نرم لحاف کو لات مارتے ہیں، تو یہ دراصل اپنے نفس یعنی اپنے اندر کے فرعون کو ذبح کرنے کا نام ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں اسے موت
قبل الموت کہتے ہیں، یعنی اپنی مرضی کو مٹا کر رب کی مرضی میں ڈھل جانا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے خدا کی حضوری کے دروازے کھلتے ہیں۔ مفسرین اعظام اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ بندگی میں حضوری پانا ہر شخص کی تمنا ہوتی ہے، مگر حضوری وہاں نصیب ہوتی ہے جہاں خلوت ہوتی ہے۔ دن میں کائنات کی تمام آوازیں انسان کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، کبھی دکان کی ٹینشن ہوتی ہے تو کبھی رشتہ داروں کی باتیں، لیکن تہجد کا وقت وہ سناٹے کا وقت ہوتا ہے کہ جہاں کائنات خاموش ہو کر آپ کا راستہ چھوڑ دیتی ہے اور آپ کی روح براہ راست سدرۃ المنتہا کے اس سگنل کو پکڑتی ہے جو عرش الہی سے جاری ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جس نے اپنے نفس کو مصلی پر قربان کر دیا، اسے پھر جنت میں جانے کے لیے موت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اسے مصلی پر ہی اپنے رب کا قرب محسوس ہونے لگتا ہے۔ اہل سنت کے تمام مشائخ اس بات پر متفق ہیں کہ تہجد کا ایک سجدہ دن کی 1000 رکعت نفل پر بھاری ہے، کیونکہ اس سجدے میں دکھاوا زیر ہوتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں جس بندے پر فخر فرماتا ہے وہ وہی بندہ ہوتا ہے کہ جو آدھی رات کو آنکھیں ملتا ہوا بستر سے اٹھے اور وضو کے ٹھنڈے پانی کی تکلیف صرف اس لیے برداشت کرے کہ میرا رب آج مجھ سے ملنے آیا ہے۔ ذرا اس محبت کا تصور کریں کہ ایک عاشق تپتی ہوئی تڑپ میں ہو اور محبوب خود دستک دے کر کہے کہ میں تجھے لینے آیا ہوں۔ یہی وہ حضوری کا مقام ہے جہاں سے معرفت الہی کے سمندر ٹھاٹے مارنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان مبارک راتوں کی قدر کرنے، اپنے نفس پر قابو پانے اور تہجد کی نورانیت سے اپنے دلوں اور چہروں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کی پکار عرش الہی پر قبول ہوتی ہے اور جن کا ہر دکھ بندگی کی اس حلاوت میں سکھ اور چین میں بدل جاتا ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خصوصاً اپنے رزق میں وسعت اور کشادگی کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔